نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل العفو صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو، اس آیت میں جو تلاوت کی گئی ہے یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ اس میں مال خرچ کرنے سے متعلق حکم ہے، اور یہ حکم سوال و جواب کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں۔ قل العفو، فرما دیجئے ضرورت سے زائد، ضرورت سے زائد یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرو۔ یہاں پر سوال ذکر کیا گیا ہے کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ یہاں جو یہ سوال ہے خرچ کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ مقدار خرچ کرنے سے متعلق ہے کہ کتنی مقدار، کیا مقدار خرچ کریں۔ یہاں ایک باریک ربط بھی دیکھ لیجئے، اس سے پہلے جو مضمون آیا وہ شراب اور جوئے کا آیا، اور اس سے منع کیا گیا، شراب اور جوئے سے۔ جوئے میں بھی انسان مال خرچ کرتا ہے، لیکن جوئے میں انسان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہت سا مال لگا دیتا ہے اور اس کے سارے ہڑپ ہو جانے کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ انسان کی عادت تو ہے خرچ کرنے کی، تو اس مضمون کو لایا گیا۔ یہ سوال ہوا ہوگا تو اس سوال کو بھی نازل کیا گیا اور جواب بھی اتارا گیا۔ جواب میں فرمایا قل العفو، فرما دیجئے ضرورت سے زائد۔ مفسرین نے لکھا ہے یعنی جو حوائج ضروریہ سے زائد مال ہو وہ خرچ کر دو۔ اس کی میں بھی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قریب میں ہی یہی آیت بالکل گزری تھی، اسی صورت میں اور چند آیات پہلے، وہاں بھی بعین ہی یہی سوال تھا، لیکن سوال کا جواب الگ تھا۔ وہاں پر سوال تھا یسألونک ماذا ينفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، وہاں جواب دیا گیا مصارف کا، کہ وہ پوچھ رہے ہیں کیا خرچ کریں تو جواب مصارف کا دیا گیا۔ یہاں مصارف کا جواب نہیں ہے بلکہ یہاں مقدار کا جواب ہے۔ مصارف میں وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ والدین ہیں، والاقربین اور قریبی رشتہ دار ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرو، والیتامى یتیم ہیں، والمساکین مسکین ہیں، اور اسی طرح معلوم ہوتا ہے مسافر ہیں، تو یتیموں اور مسکینوں پر، مسافروں پر، قریبی رشتہ داروں پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے۔ وہ مصارف بیان کیے گئے۔ یہاں مقدار سے متعلق سوال ہوا تو مقدار کا جواب دیا گیا، قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھیے کہ ضرورت کیا ہے، حوائج ضروریہ کیا ہے۔ حوائج ضروریہ علماء نے لکھا ہے، حوائج ضروریہ اپنی ضرورتیں اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں، بیوی بچوں کے اخراجات، اپنے اخراجات اور اپنے بیوی بچوں کے اخراجات۔ یہاں پر یہ تعلیم دی گئی کہ سب سے پہلے اپنی ضرورت کو دیکھو کہ تمہاری ضرورت کیا ہے اور کہاں تک ہے۔ اپنی ضرورت اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کہاں تک ہے، کیا کیا ان کے اخراجات ہیں۔ وہ اخراجات پورے کرنے کے بعد
پھر تمہارے پاس جو بچتا ہے اس کو خرچ کرو. لیکن اس میں بھی علماء نے تفصیل لکھی ہے. فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر اتنا صبر ہے کہ وہ ضرورت سے زائد اپنا مال جو بچ جاتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص تنخواہ دار آدمی ہے اور اس کی تنخواہ کے اخراجات کا ایک حد ہے اور کچھ پیسے کچھ رقم اس کی تنخواہ میں سے بچ جاتی ہے، تو کیا وہ خرچ کر دے؟ علماء نے لکھا ہے اگر اس کا اتنا ایمان ہے کہ وہ صبر کر سکتا ہے کس بات پر کہ وہ خرچ کر دیتا ہے، پھر اس کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس کے پاس سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے. تو اگر ایسا وہ کر سکتا ہے تو پھر تو خرچ کر دے. لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتا، اور عام طور سے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں دیکھیے آتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے مانگنے والے ہاتھ سے. تو اس لیے آدمی کو اپنے پاس اتنا کچھ بینک بیلنس رکھنا چاہیے کہ جس میں اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے. قرآن شریف کے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَقْعُدْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر بیٹھ جا، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو پورا پھیلا دے کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تو بیٹھ جائے ملامت کیا ہوا، حسرت کیا ہوا. یعنی جو بچے تھے پیسے وہ سب جوش میں فی سبیل اللہ خرچ کر دیے، اور فی سبیل اللہ وہی مصارف ہیں. اسی طرح مساجد ہیں، مدارس ہیں دین کے فروغ کے لیے، تو یہ بھی مصارف ہیں. حج و عمرے کے لیے یہ سب مصارف ہیں. اگر کسی پر کوئی شخص حج کر چکا ہے، فرض حج کر چکا ہے اور نفلی حج کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ایک مصرف ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اسی طرح عمرے پر، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد پر، کہیں بھی کسی بھی مصرف میں خرچ کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی شخص کی رقم اتنی بچتی ہے اور وہ پھر اس کے بعد صبر بھی کر سکتا ہے. اس کو ضرورت پیش آ گئی اور پھر اس نے صبر کیا، تو کسی کا اگر ایمان ہے تو خرچ کر دے، صبر سے کام لے کر، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ نوبت انسان کی نہ آئے کہ آدمی کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو قرآن شریف میں اس سے ہی منع کیا کہ پھر بعد میں لوگ تجھے ملامت کریں کہ بھائی پہلے کیوں نہیں تو نے دیکھ بھال کے خرچ کیا، اور پھر تو حسرت کرے کہ کاش جب میرے جیب میں پیسے تھے تو میں اپنے پیسے کو بچا لیتا. تو اس لیے یہاں پر دیکھیے اصل تعلیم کیا ہے. حکم تو یہ ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ. صحابہ کرام کا تو یہ ایمان تھا کہ وہ ضرورت سے زائد خرچ کر دیتے تھے، تو متوکل تھے، صابر تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر ہو جائے کفر، یعنی فقر میں خدا نہ خواستہ ایسی نوبت آ جائے کہ انسان کافری بن جائے، خدا نہ خواستہ زبان سے کلمات کفر کہنے لگے. تو اس لیے مجموعہ تعلیم کو دیکھیے اسلام کی کہ ایک طرف اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے تو دوسری طرف قرآن نے بہت زیادہ خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے، یعنی اعتدال سے خرچ کرو. اور اسی آیت کو آگے پورا پڑھیے تو آگے اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہوتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا کو بھی ملحوظ رکھو اور آخرت کو بھی ملحوظ رکھو. دنیا میں تمہیں حوائج پیش آ سکتی ہیں، تو دنیا کی ان حوائج کے لیے اپنے مال کو بچاؤ، اور
جب جذبہ آخرت ہے تو آخرت کے لیے بھی اپنے مال کو خرچ کرتے رہو۔ تو بہرحال یہ ایک ترتیب ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، گناہ کے موقع پر خرچ کرنا سخت گناہ ہے، وہ پیسہ آدمی کا ضائع ہو جاتا ہے، مال وہ آدمی کا ضائع ہو جاتا ہے جو گناہ کے موقع پر خرچ کرتا ہے۔ کسی نے ایک دو خاندانوں کی کہانی لکھی ہے کہ ایک عورت ہے جو ڈانس کرتی ہے، اس پر لوگ پیسہ نچھاور کرتے ہیں، وہ امیر کبیر ہو جاتی، لیکن ایک شخص جو مزدور تھا وہ کچھ کما کے لاتا تھا، مزدوری کر کر سارا دن محنت کر کے، اور پھر اپنے بچے اس کا انتظار کرتے تھے تو وہ بچوں کو لا کر کھلاتا پلاتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے وہ جب گیا اپنے کام پر تو اس کو کام نہیں ملا، پہلے دن بھی وہ خالی ہاتھ آیا، دوسرے دن بھی خالی ہاتھ آیا، تیسرے دن بھی خالی ہاتھ آیا، تو فاقے کی نوبت آئی اور سب فاقے و بھوک سے بلکنے لگے، وہ آدمی بھی اور اس کے بیوی بچے۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر مجبور ہو کر خودکشی کر لی۔ تو میرے دوستو، ایسے گناہوں کے مواقع پر خرچ کرنے کے بجائے ہمیں اس مال کا اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا ہے۔ جو آج ہمارے پاس اتنا بینک بیلنس ہے اور پیسہ ہے، تو بجائے اس کے کہ گناہوں کے مصارف میں مواقع پر ہم ان کو خرچ کریں، تو ایسے غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو، اعزاء کو، اقارب کو دیکھ لینا چاہیے اور ان پر خرچ کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔